فخر آدم و بنی آدم جناب صاحب مقام خاتم امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین مکرم قرآن مجید کے ترتیب وار سلسلہ تفسیر میں آج ہم نام سپارے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 اور 151 پڑھ رہے ہیں۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی بارگاہ لم یزل متعال میں دستبستہ دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سننے سنانے کے بعد اعمال خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعائیں جو قبول ہوتی ہیں یا وہ دعائیں جو قبول کی جا چکی ہیں، اللہ کا کلام بتاتا ہے کہ ان دعاؤں کی نسبت اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کی ایسی بہت ساری دعائیں بزرگان دین نے ہمیں وہ دعائیں پڑھنے اور دعائیں اختیار کرنے کی تلقین کی۔ وہ ایسی دعائیں ہیں جو اللہ کے محبوب و مکرم حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہیں۔ آج کی جو سورہ اعراف کی آیات مبارکہ پڑھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے لوٹنے پر واپس آنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو گمراہی میں حال ہو چکا تھا، اللہ کا کلام بتاتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا۔ حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جو اللہ والے بندے ہیں ان کی اللہ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ الحب للہ البغض للہ، کہ وہ اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے غصہ اور ناراضگی رکھتے ہیں، اپنی ذات کے لیے وہ کچھ نہیں رکھتے ہیں۔ انہی الحب للہ اور البغض للہ کی صفات میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہی صفت کی ایک جھلک سورہ اعراف کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا۔ ویسے عام بندے کا جو غصہ ہے وہ ذاتیات پر مبنی ہوتا ہے، اور آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس ذاتیات کے غصے کو شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے کہ جو بندہ اپنی غصہ کب آتا ہے؟ غصہ ہمیں اس وقت آتا ہے جب کوئی کام ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے، جب کوئی چیز ہماری خواہش کے الٹ ہوتی ہے۔ اور ہماری خواہش ہے کیا؟ انسان کی خواہش ہے کیا؟ انسان کی خواہش کی حقیقت ہی کیا ہے؟ انسان کی خواہش نفسانی خواہش ہے جو اس کی اپنی طمع پر، لالچ پر، ہرس پر، ہوس پر مبنی ہے، اور جو اس کی اپنی انا پر مبنی ہے۔ اگر وہ خواہش اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو پھر اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ نے الفاظ بتائے کہ الحب للہ البغض للہ، کہ جو اللہ والے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، وہ اپنی محبت کو بھی اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں
اور اپنی ناراضگی کو اور غصے کو بھی اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ حضرت مولائے کائنات مولا علی المرتضیٰ کا مشہور و معروف واقعہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ جہاد کی حالت میں، حالت جنگ میں، میدان جنگ میں جب آپ نے اپنے دشمن کو گرا لیا اور تلوار اس کی گردن پہ رکھ لی اور اس کے سینے پہ چڑھ کے اس کی گردن کاٹنے کے قریب ہے کہ اس نے منہ پہ تھوک دیا، تو حضرت شیر خدا جن کے لیے اسد اللہ، اللہ کا شیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور ابو تراب جن کے لیے آقا کریم نے فرمایا، اور جن کے لیے آقا کریم نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا ارشاد فرمایا ہے، اور انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا کا ارشاد فرمایا ہے کہ میں علم کا بھی شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا بھی شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ اسد اللہ، وہ مدینۃ العلم کے باب دروازے حضرت مولائے کائنات نے اپنے اس دشمن کو چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گیا۔ دشمن کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے علی تو میری گردن کاٹنے کے قریب تھا، کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے حکم ہے الحب للہ البغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے، غصہ اور دشمنی اور ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہے۔ جب میں نے تجھے گرایا تھا تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرمانبرداری تھی، تیری گردن پہ تلوار رکھی تھی تو یہ اللہ اور حکم، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرمانبرداری تھی، لیکن جب تو نے تھوک دیا ہے اب وہ میرا ذاتی غصہ ہے، ذاتی ادا ہے، لہٰذا علی یہ چاہتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے میدان جنگ میں کسی کو قتل نہ کرے۔ تو حاضرین مکرم، بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان کا ذاتیات پر مبنی جو غصہ ہے اس کو آقا کریم امام الانبیاء نے شیطان کا عمل قرار دیا، اور فرمایا مومن کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ اس غصے پہ قابو نہ کر سکے، مومن وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کر سکے، اور اس کے لیے کئی حدیث مبارکہ گواہ ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا جب غصہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یہ شیطان کی حرکت ہے، یہ وسوسہ ہے، یہ اس کا غلبہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ پانی پی لو، ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو چل پڑو تاکہ تم شیطان کے اس غلبے سے نکل آؤ۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو حالت غصہ میں بھی گالم گلوچ نہیں کرتا، منافق کی نشانی ہے کہ وہ جب غصے میں ہوتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ بتا رہی ہے پیغمبر خدا کلیم اللہ، اللہ کے محبوب و مقرب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر غصے ہو گئے، غضبناک ہو گئے۔ حضرت صاحب تفسیر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یہ غصہ، یہ وہ انسانی طبیعت والا غصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی اس شان و قدرت کے تحت کا غصہ ہے، اور جو اللہ کی محبت کے لیے، جو اللہ کی توحید کے لیے ہے، اور جو کلام الہ کے لیے ہے۔ کہ آپ کی قوم کے افراد نے کیا کیا؟ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک بت بنا لیا اور اس بت کی پوجا شروع کر دی۔ اب جب حضرت موسیٰ لوٹے تو انہوں نے کیا کیا؟ اِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا۔ صاحب تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت میں لکھتے ہیں کہ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ انہیں اللہ کی محبت میں غصہ آتا بھی ہے اور وہ غضبناک ہوتے بھی ہیں، لیکن اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں غضب کا شکار ہوتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں کسی پہ غضبناک ہوتے ہیں اس میں کوئی ذاتی طمع، لالچ، انا اور حرص شامل نہیں ہوتی، بلکہ اس میں محض اللہ کی محبت شامل ہوتی ہے۔
یہ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ 150 اس بات کی گواہ ہے کہ پیغمبر خدا اللہ کے نبی کی جو طبیعت ہے وہ عام انسانوں جیسی نہیں ہے. ان کے لیے تو اللہ نے مزید اعزاز و مرتبہ رکھا ہے. لیکن فرمایا کہ فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، پیغمبر خدا حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر غصے ہو رہے ہیں. ضروری نہیں ہے، ہم آج کل یہ بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں ساروں سے ہی ایک جیسا رویہ ہونا چاہیے. یہ اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کے لیے بغض ہے. اللہ کے لیے کسی سے ناراضگی اور غصہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو بت پرستی کا شکار دیکھا اور اللہ کے کلام سے پھرے ہوئے دیکھا تو ان پر غصہ ہوئے. حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ والوں کا غصہ کرنا بھی اللہ کا پسندیدہ ہے. اس لیے قرآن نے اس کو محفوظ کیا، اس لیے اس کو آیت ربانی کا حصہ بنایا اور قیامت کی صبح تک لکھا اور پڑھا جاتا رہے گا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ کے لیے، توحید کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے بت پرستی پر اپنی قوم پر غصہ. اور یہیں تک نہیں، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی عجلتم امر ربکم، اور فرمایا تم نے یہ میرے بعد کیا پیچھے کیا ہے. بئس ما خلفتمونی، تم نے میرے پیچھے بری میری نیابت کی ہے، خلافت کی ہے. اور اس سے آگے چل کے فرمایا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ نے اپنا نائب مقرر کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کے الفاظ دیکھیے وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے بالوں کو پکڑ لیا. بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور ان کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور جھنجھوڑا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اے میرے بھائی، میں نے آپ کو اپنا نائب بنایا تھا، اللہ کا کلام دیا تھا، تورات دی تھی، اور یہ قوم بت پرستی کا شکار ہو گئی. اب حضرت ہارون فرمانے لگے قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. بڑی دلچسپ بات ہے کہ حضرت ہارون کہنے لگے اے میری ماں کے جائے میرے بھائی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عرب کا دستور ہے اور آج بھی کائنات میں ہر جگہ انسانوں کا اخلاقی پیمانہ یہی ہے کہ ماں کی محبت کی کوئی دوسری اس کا متبادل نہیں ہو سکتا. لہذا رحمت کے لیے، مہربانی کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب میں ہے اور پیغمبر خدا کا غضب ہونا، کلیم اللہ کا غضب اطلاق ہونا، اللہ کے نبی کا غصہ آنا، یہ اللہ کو بھی غصے میں دلا سکتا ہے. وہ کہنے لگے کہ اب مجھ پہ مہربانی کیجیے، یہ قوم مجھے قتل کرنے پر آمادہ تھی، میں تو انہیں روک رہا تھا. فلا تشمت بی الاعداء، اور اے میرے بھائی مجھے بھی دشمنوں میں شامل مت کیجیے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، میں ظالموں میں سے نہیں ہوں. قال رب اغفر لی، میں نے عرض کیا پہلے کہ اللہ کو اپنے محبوبوں کی، اپنے مقرب بندوں کی دعائیں بھی پسند ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی رب اغفر لی ولی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے آغاز اس کی توحید سے ہونا چاہیے، اس کی تعریف سے ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ کی دعا کے الفاظ دیکھیے رب اغفر لی، اے میرے پالنے والے تو ہی مجھ پہ مہربانی کر، تو ہی میری بخشش کر، والے آخری اور میرے بھائی کی بھی بخشش کر. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرما. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تیرے سوا کوئی اور دوسرا رحم کرنے والا نہیں ہے. حاضرین مکرم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا جو اپنی قوم کو بھی سنانے کے لیے تھی اور اپنے بھائی کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی تھی، اللہ کے کلام نے قیامت تک اس کو محفوظ کر دیا ہے. گویا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والی دعا ہو گئی ہے.
دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ وہ دعائیں جو اللہ کے محبوبوں سے منسوب ہو جائیں، یعنی وہ الفاظ جو اللہ کے انبیاء کی زبانوں سے ادا ہو گئے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے پسندیدہ ہے، اتنے محبوب و مقرب ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے آخری کلام کا حصہ بنا دیا کہ اب تم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو دعا کے الفاظ بھی وہ ہونے چاہیے جو اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کے ہیں۔ دعا کے الفاظ سنیے، رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دعا کا آغاز بھی اللہ کی توحید سے ہے اور دعا کا اختتام بھی اللہ کی تعریف سے ہے۔ ارحم الراحمین کہ تجھ سے بہتر رحم کرنے والا نہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے گڑ گڑانا اور اس کے لیے اس کی رحمت کا وسیلہ پیش کرنا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اور پھر انبیاء کرام کی دعائیں وہ اللہ کو اتنی پسند ہے